اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ بید کھلتے چلا جا رہا ہے کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے جو ہے وہ پاکستان کا دورہ جو ہے منسوخ کیوں کیا ہے، اور جیسا کہ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ وہ یہ راز کھولیں، یہ دنیا پر عیاں کریں کہ کس طرح سے بھارت جو ہے وہ سازش میں مصروف ہے، اور کس طرح سے اس نے ہماری کرکٹ کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی ایک کوشش کی ہے، جس میں بظاہر تو وہ ابھی فی الحال کامیاب نظر آ رہا ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے دورے کے بعد فوری طور پہ انگلینڈ نے بھی نیوزی لینڈ کی آڑ کے اندر جو ہے وہ جواز بنا کر اسے منع کر دیا پاکستان آنے سے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا بھی جا رہا تھا۔ شیخ رشید صاحب نے پہلے بھی یہ بات کر دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ انگلینڈ جو ہے وہ پاکستان آ کر کھیلے گی، اور اب اسی طرح آسٹریلیا کا بھی دورہ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ لیکن ویسٹ انڈیز، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ اور دیگر ٹیمز جو ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ میں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، اور ویسٹ انڈیز کہہ رہے ہیں، ویسٹ انڈیز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آئے گا اور پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلے گا اور پاکستان کی سپورٹ کرے گا۔ اور جیسا کہ کرس گیل، انہوں نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ میں تو پاکستان جا رہا ہوں، میرے ساتھ کون کون آ رہا ہے۔ تو یہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پی ایس ایل ہو رہی ہے، اور ویسٹ انڈیز کے موسٹلی بہت سے کھلاڑی جو ہیں وہ اس پی ایس ایل کا حصہ بھی ہیں۔ لیکن اس سے قطع نظر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ویسٹ انڈیز کا ویسے بھی پاکستان کو لے کر نرم گوشہ ہے، کیونکہ پاکستان کا کبھی تنازع نہیں بنا ویسٹ انڈیز کو لے کر پی ایس ایل سے پہلے بھی۔ تو خیر، باقی جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اب ایک کڑی سے کڑی جڑتی چلی جا رہی ہے، اور آج فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے تانے بانے ملے، بھارت نے کس طرح سے یہ جعلی خبر پھیلائی 5th جنریشن وار کے تھرو، اور یہ جھوٹی خبر چلائی گئی، ٹھیک ہے۔ اور سنڈے گارجین، غالباً وہ انڈیا کا ایک میگزین ہے جس کے جو ایڈیٹر ہیں، بھارتی ایڈیٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دی تھی مہینہ پہلے کہ نیوزی لینڈ میں جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جب اگر پاکستان پہنچے گی تو وہاں دھماکہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ خطرہ ہے، اور اسی طرح کی اطلاعات پہلے بھی پھیلائی گئی، اور جعلی ای میلز کے تھرو یہ معاملہ جو ہے کیا گیا، سارا یہ جعلی ای میلز کے تھرو یہ سارا معاملہ کیا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر جو مارٹن گپٹل ہیں نیوزی لینڈ کے پلیئر، ان کی وائف کو ایک جعلی ای میل کے تھرو یہ بات بتائی جاتی ہے، ایک میسج کنوے کیا جاتا ہے، اور وہ جعلی اکاؤنٹ ہے اور جعلی ای میل ہو رہی ہے، اس پہ جنریٹ ہو رہی ہے۔ اور احسان اللہ احسان، جو سابق تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان بھی رہے ہیں، جماعت الاحرار کے بھی وہ ترجمان رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی ایک جعلی اکاؤنٹ سے، یعنی ان کے فیک نام سے وہ یوز کیا گیا، ٹھیک ہے کہ، اور یہ بھی اس میں پیغام میں کہا گیا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ داعش خراسان جو ہے اس سے مجھے خطرہ ہے، وہ میرے خلاف ہو جائیں گے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ داعش خراسان جو ہے وہ اٹیک کر سکتی ہے، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم پر اٹیک ہو سکتا ہے، مارٹن گپٹل کی ٹیم پر مارٹن گپٹل پہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد بھی مطلب وہ جعلی ای میل ہی انہوں نے تصور کیا، دونوں بورڈز نے، نیوزی لینڈ کے اور پاکستان، انہوں نے کہا جی یہ ایسے خواہاں میں باتیں ہیں، اور پھر یہ دورہ منسوخ نہیں ہوا، اور پریکٹس بھی ہوتی رہی۔ پھر این آن دی اسپاٹ جب 17 یعنی مطلب تاریخ کو میچ تھا، اور اس ٹائم موقع پہ بیک آؤٹ کر جانا نیوزی لینڈ کا سمجھ سے بالا تر ہے، جو اب کہا یہ جا رہا ہے یعنی مارنے کی دھمکی سب کچھ ایسا ہی تھی، ٹھیک ہے، کوئی حقیقت اس میں نہیں تھی، دھمکی جنریٹ کی گئی انڈیا کی طرف سے، وہ 5th جنریشن وار کا پروپیگنڈا تھا، اور اس کے تانے بانے فواد چودھری بتا رہے ہیں کہ سنگاپور سے مل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا ابھی سینیریو کریٹ کیا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو انگلینڈ ٹیم ہے اور جو نیوزی لینڈ ٹیم ہے، بورڈز جو ہیں بیسیکلی انہوں نے گٹھ جوڑ کیا یہ انڈیا کے ساتھ، کیونکہ جو برطانوی صحافی ہیں، آتھر بھی ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں تھا، کوئی ہائی کمیشن کو اس بارے میں نہیں کہا گیا تھا، برطانوی ہائی کمیشن نے کوئی اس طرح کے تھریٹ کا اظہار نہیں کیا، نہ کوئی اس طرح کی کمپلین کی گئی، سارا کچھ اوکے تھا، اور سیکیورٹی اس لیول کی تھی جو برطانیہ میں شاہی خاندان کو ملتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر سیکیورٹی پاکستان نے دی، یہ برطانوی صحافی نے کلیم کیا ہے، یہ اس نے کہا ہے، یہ بات مانی ہے۔ اسی طرح
जो برطانوی ہائی کمشنر ہے جو پاکستان میں مقیم ہے، اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جانتے بوجھتے اس کو جو ہے سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی جو محرکات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے جو پلیئرز ہیں وہ آئی پی ایل کھیلتے ہیں اور ان کو ڈالرز نظر آتے ہیں، اور انہوں نے تو بھارت کو خوش کرنا تھا، اگر بھارت کو خوش نہ کرتے تو وہ بے روزگار ہو جاتے اگلے سیزن کے لیے، تو اس لیے تو یہ تو کرنا ان کے لیے ناگزیر تھا، ضروری تھا۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ وہ جو آئی پی ایل ہے اس کے اندر بھی سیکیورٹی بہت محدود ہوتی ہے، اور جو پاکستان کی سیکیورٹی جو پاکستان پرووائڈ کرتا ہے اس سے کئی کم ہوتی ہے وہ سیکیورٹی، لیکن ادھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ادھر کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، کوئی تھریٹ بھی آ جائے تو کوئی گل نہیں یار، پیسے مل رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ ان کی منافقت دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، کس طرح کی بڑے لیول پہ بڑے پیمانے پر گیم کی جا رہی ہے، اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس کا کس طرح سے وویلا کر رہا ہے، اور اس کا پس منظر بیسیکلی یہی ہے کہ افغانستان میں بہت بڑی طریقے سے جو ہے نا بھارت جو ہے وہ کریش ہوا ہے، کریش لینڈنگ ہوئی ہے اس کی، اور انویسٹمنٹ جو وہاں کی سب ڈوب گئی۔ تو اب اور دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کا بہت زیادہ زبردست کوارڈینیشن بن رہا ہے پاکستانی حکومت کے ساتھ، تو یہ بھی اس کو کھٹک رہا ہے۔ تو یہ وجہ ہے، یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کر رہا ہے 5th جنریشن وار کے تھرو، اور اس میں بھی بہرحال وہ کرکٹ کو ڈیمیج کرنے میں کامیاب رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے باطل جو وہ مٹ کر رہتا ہے، حق جو ہے وہ باطل پر غالب آ کر ہی رہتا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی کرکٹ کی ایک دن جیت ہوگی۔ پہلے بھی پاکستان کی کرکٹ کی جیت ہوئی تھی، اور اب بھی انشاءاللہ پاکستان کی کرکٹ کی جیت ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔